نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. عرش بری سے آواز آ رہی ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، سلطان السلاطین ہے، مالک الملوک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی نبضیں ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ کی بات ہے، اس کو دھیان سے سننا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ریت ہے، عادت ہے، طریقہ ہے کہ جو اس کی باتیں دھیان سے سنتا ہے اللہ اس کی دھیان سے سنتا ہے. میں بھی اپنے دل کی دنیا سے سناؤں، آپ بھی دل کی دنیا سے سنیں تو عرش والا آواز دے گا کہ تم میرے ہو گئے، میں تمہارا ہو گیا. آج کے درس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دل لگا لو، جتنی اللہ بندے کی باتیں دھیان سے سنتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی کسی کی نہیں سنتا ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہی رہتے ہو، روتے ہی نہیں ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہنسنے پہ لگے ہوئے ہو اور تمہیں رونا ہی نہیں آتا ہے؟ آج رونے کے دن تھے، اس کو رو کر دکھاؤ. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تم راگ سرود میں پھنسے ہوئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس آج سے تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم سب نے اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا، اسی کی عبادت کرنی ہوگی. اللہ والیو، اس اللہ دی بات سنا رہا جڑے فرما دینے کہ اے بندیو تیرے آن وچ دیر ہو سکتی ہے مگر میرے راضی ہون وچ دیر نہیں ہو سکتی. تیرے جیسا سوالی کوئی نہیں، میرے جیسا سخی کوئی نہیں. تیرا منصب منگنا ہے، میرا منصب دینا ہے. تو منگ کے دکھا، میں دے کے دکھاواں گا. تیرے جیسا گناہگار کوئی نہیں، میرے جیسا غفار کوئی نہیں. اللہ والیو، دل لگا کے اللہ دیاں گلاں سنو.
اللہ کہندے نے تو میرے قرآن سنن دی عادت پالا، میں تیرے اتے رحم کرن دی عادت پالاں گا۔ اگر تیرے سینے وچ قرآن نے ڈیرا لگا لیا تو سمجھی تیرا ڈیرا ساڈی جنت لگ گیا۔ سونے دی کرسی تے بیٹھا ہوئے گا، اللہ دا دیدار کر رہا ہوئے گا۔ جنتی جنت وچ جائے گا، شراب پیوے گا، دودھ پیوے گا، پانی پیوے گا، شہد پیوے گا، طرح طرح دیاں نعمتاں، ملبوسات، مطعومات، ماکولات، مشروبات، سونے دے کنگن۔ جنتی کہے گا کیا بات ہے جنت تیری، مگر جنوں اللہ دا دیدار کرے گا کہے گا نہیں جنتے تیرے چ آ کے وہ لذت حاصل نہیں ہوئی جڑی اللہ دے دیدار وچ حاصل ہوئی۔ اللہ دا دیدار انہاں نوں ہوے گا جنہ دیاں اکھاں پاک ہون گیاں، اکھاں دے تیر نہ ماریا کر، دنیا اور آخرت وچ ذلیل ہو جائے گا۔ بول سونے بولیا کر، بولوں تے بڑا دار مدار ہے۔ میرے وال ویکھو میں تواڈے وال ویکھاں، اسا ایک دوسرے نو ویکھ کے کی کرنا ہے، اللہ دی اتردوئی رحمت نو دیکھو۔ اللہ او اکھاں نصیب کر کہ جدوں قرآن اور حدیث پڑھیا جا رہا ہوئے تے تیری رحمت اتردوئی نظر بھی آ رہی ہوئے۔ دل لگا کے بولن تو پہلے سوچ، بولوں تے بڑا دار و مدار ہے۔ انہیں کیا سی آنا ربکم الاعلی، دوسرے نے کیا سی آنا اوہی و امید، ایک جنے نے کیا سی آنا خیر منہ، ایک بولیا انما اوتیت علی علم عندی۔ جن نے آنا ربکم الاعلی کیا، غرور اور تکبر دی چادر اوڑی انہیں، بڑے اچھے بول بولنے میں تہاڈا رب اعلی ہاں۔ اللہ نے انہوں پانی میں جو ڈبکیاں دے کے مار دیتا، نالے کلمہ بھی پڑھا دیتا، اس وقت جدوں کہ کلمہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں تھی۔ ہن ویلا ہے، کویلا نہ کر۔ صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والے نو اپنے گھر دا بڑا پتہ ہے کہ میں کدھر نو جا رہا۔ تینوں کوئی وقت دا ولی بھی کہے تو تو ولی بن جائے گا، تو سب کچھ جاننا ہے۔ جن نے کیا آنا اوہی و امید، ان دی بولی اتنی کبھی اور ذلیل قسم دی کہ اللہ نے کیا کہ تم میرے خلیل نو لکڑیاں جمع کر کے اگ لگا کے جلانا چاہتا سائیں، تیرے کو ساڈا خلیل جلایا نہیں گیا، اسی ایک ہی مچھر بھیجاں گے جن دے نال تیری حکومت دا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اور اس درویش فقیر دی ہمیشہ گل یاد رکھنا، وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا جن دے نال اللہ ہوئے
ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے صدیق اکبر تیرا کی خیال ہے نہ دو بندیاں دے بارے جنہ دے نال تیسرا اللہ ہوئے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ساڈے نال ہے. چڑیاں نے کیا سے اسی بڑیاں کمزور ہیں، 40,000 آدمیاں نال ساڈا مقابلہ ہے، ہاتھی موجود نے. اللہ نے کیا تسی کمزور نہیں ہو کیونکہ تھاڈے بھیجن والا بڑا طاقتور ہے. تم ہی اپنے آپ اللہ دے حوالے کر، اپنی اولاد دی کمائی اتے اپنی طاقت دے بل بوتے ہوتے کدی ذہن نہ بنایا کر. بس درویش فقیر مسکین بن کے انہیں دربار وچ آ کے آنسو بہایا کر. اور تینوں آج دس جائیے کسے بادشاہ دے خزانے میں کسے لال تے موتی دی وہ قیمت نہیں جڑی مومن دے آنسوں دی قیمت ہے. پوری جہنم دی گل میں نہیں کردا، جہنم دا ایک انگار بجھان واسطے سارے دریاواں دے پانی ختم کر دیو، جہنم دا انگار نہیں بجھ سکدا. لیکن اللہ کہندے نے پوری جہنم دی اگ نو اگر بھسم کرنا چاہنا ہے تو تے میں دوویں کلے ہوئیے، رات دا وقت ہوئے تو آنسو بہا کے دکھا دے، میں تیری پوری جہنم نو بجھا کے دکھا دیا. بندہ بن جا، ہوش کر، بس کر دے. گناہ کر کر کے تجھے تھکیا نہیں. کنے کو دیر تک تو انڈیا دی کراڑیاں ویکھیں گا، یورپ دے چوڑے چوڑیاں دا ناچ ویکھیں گا، اسے حال وچ ہی مر جائیں گا. تیرا کون پرسانے حال ہوئے گا. اور میری گل یاد رکھنا، او بڈھو جوانو، سونےو چھوٹیو بڈیو، امیرو غریبو، دل لگا کے سن جاؤ. اس درویش فقیر نے تانوں ملنا نہیں، نہ تسی مینوں ملنا ہے. جانا ہی جانا ہے. اس رنگ ٹنگ وچ جا کے جدوں تو قبر وچ جاویں تے تینوں منکر تے نکیر نظر نہ آون، مبشر تے بشیر نظر آون. یقین جان جدوں تو واپس اللہ وال آ جائے گا، مومن بن کے قبر وچ جائے گا، آواز آئے گی کہ نم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ. سرکار دو عالم سندی حدیث سنا رہا، او میں اس نبی دی حدیث سنا رہا. جا کے صدیق اکبر نو پوچھو جنہ نے کیا سی کہ سونے رسول دے اللہ نے ہونٹ مبارک ہی ایسے بنائے نے جنہ سے کدی جھوٹ نکل سکتا ہی نہیں. مر جا، سڑ جا، جل جا، مگر جھوٹ نہ بول. جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے. تسی کہو گے کہ بڑی دیر دے بعد درویش فقیر آیا تے کیجی گل کردا ہے. میری 85 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ نے ہمیشہ مینوں سچ بولن دی توفیق عطا فرمائی. تسی بھی سچ بولیا کرو. یقین جانو جڑا آدمی سچ بول کے روٹی کماندا ہے، قیامت والے دن 14ویں رات دے چند ورگا چہرہ بھی ہوئے گا، نرے نبیوں دی کلاس وچ کھڑا ہوئے گا. جھوٹ نہ بول، سچ بول. سچ بول کے کے، 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 روزی حلال دی کھا کے، صدقے مقال کر کے
سر تو لے کے پیراں تک تیرا جوڑ جوڑ ٹھیک ہوئے. اللہ فرشتے نے بھی کہندا ہوئے کہ دیکھو فلانے ہاؤس نمبر فلانی گلی چ میرا یار رہندا ہے. تینوں کی پتا کہ مومن دی کی قدر و قیمت ہے. مومن قبر وچ گیا, آواز آئی نم کنومۃ العروس, مومن سو جا. در پردہ کہندا میں کس طرح سواں, کنومۃ العروس, جویں دلہن نئی ویائی ہوئی گھر وچ آندی ہے انہوں وہی جگا سکتا ہے جڑا اندا زیادہ پیارا ہوئے. تم ہی سو جا, دین دے کام کر کر کے تھک گئے, اسی تینوں آپے جگا لا. تو میرے سونے اللہ, جس تیری قلم نے سانو مومن بنا کے موت نہیں بھی لکھی ہوئی, وہ میرے سونے اللہ سانو اس دنیا جدوں لے جاؤ تے مومن بنا کے قبر چ لے جایا جے, اور ایسا سانو نیک بنا. گل ذرا دھیان نال سننی پے گی. ایسا نیک بنا کہ جنازہ جڑا پڑھائے, پڑھا کے ہٹے, فارغ ہوئے تے آسمان تو آواز آئے کہ میرا یار تاں اس طرح بخشایا سی بغیر تاڈے جنازے دے, پر کوئی گل نہیں, تسا میرے یار دا جنازہ پڑھیا سا تانوں ہی بخش دیتا ہے. میرے کول کسی نے پوچھا, حافظ عبد المنان صاحب نور پوری محدث عظیم محدث کبیر گجرانوالے والے, گجرانوالے دے 8-9 علماء آئے میرے پاس مسجد ام الہدا وچ. ملاقات دے بعد کہن لگے تہاڈا کی تاثر ہے حافظ عبد المنان صاحب نور پوری نبر اللہ مرکدہ برد اللہ مسجد دے بارے وچ. میں کہا یار میرے کول کی پوچھتے ہو, مینوں بڑی امید ہے کہ اللہ نے کیا سی نور پوری تو بغیر جنازے دی بخشیا ہویا ہے, جہاں جڑا تیرے جنازے میں شریک ہوئے گا اسی نو بغیر حساب کتاب دے جنت داخل کر دیں. تسی اہل حدیث ہو, پتہ نہیں میری نے گل نہ تو اتفاق ہے یا نہیں, کیونکہ اہل حدیث خشک بہت ہوندے نے. ذکر الہی ساڈے قریب تک نہیں ہے گا, جن دے نال دل نے جاگنا سی, دل نے روشن ہونا سی, رب نال تاراں لگنیاں سن, ساڈے وچ ہے نہیں. نم کنومۃ العروس, مومن سو جا. اور میرے سونے اللہ سانو بھی کہہ دیں جدوں اسی قبر جائیے سو جا. اسی کہیے کیویں سونا ہے تے آواز آوے اس طرح سو جا جویں نویں کڑی ویائی ہوئی دلہن سمجھی ہے تے خامد تو بغیر کوئی جگا سکتا ہی نہیں. ایویں آواز آدھی ہن سو جا, میرے دین دے کام کر کر کے تھک گئے, اور تھکے مومن سو جا, جنوں ضرورت پوے گی جگا دیا گی. تانوں کوئی سمجھ بھی آتی یا نہیں؟ تسی فتویٰ نہ لگاؤ بھی حافظ عبد الوہید صاحب والی مسجد آ کے درویش کی گلاں کردا ہے. حضرت صاحب جدوں اللہ نال بندے دی صحیح یاری لگ جائے نا تے رزق ہوندا حلال ہوئے, صدقے مقال ہوئے,
ان دی بوٹی بوٹی چ اخلاص ہوئے، سر تو لے کے پیراں تک اللہ گواہی دے رہے ہوئے میرا یار ہے۔ اللہ کہندے نے تینوں پریس کانفرنس بلان دی ضرورت نہیں، میں جبریل نو کہنا کہ فلانی گلی نمبر وچ اور فلانے ہاؤس نمبر چ میرا یار رہندا ہے، مینوں اون دے نال پیار پی گیا، تم بھی اون دے نال پیار کرو۔ صحیح حدیث ہے، علماء کرام دی جماعت بیٹھی ہے، جبریل پیار کردا ہے، پھر جبریل ستاں آسماناں چ منادی کردا ہے، او میرے یارو دوستو، آسمان دا کیڑا فرشتہ ہے جن دے نال اللہ تے جبریل پیار کردا ہوئے تو فرشتہ دے نال پیار نہ کرے؟ پھر زمین وچ قبولیت ایسی شروع ہوندی ہے کہ وہ گھر وچ لما پیا ہے، ستا ہے، اور اندر تے اللہ دیاں رحمتاں دا میਂਹ برسدا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وقت ولی گزرے نے، جدوں دنیا تو رخصت ہوئے وصیت لکھی کہ میرا جنازہ او پڑھائے جن دی کدی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ سن رہے ہو بھائی جان؟ سنو، جن دی کدی تہجد قضا نہ ہوئی ہوئے۔ نمبر 2، میرا جنازہ وہ پڑھائے جن دی تکبیرۃ الاولیٰ قضا نہ ہوئی ہوئے۔ میرا جنازہ وہ پڑھائے جن نے جوان ہو کے جوانی وچ قدم رکھ کے میدان میں کدی پرائی اور انہوں تکیا نہ ہو۔ وصیت پڑھ کے سنائی گئی، کوئی جرت نہیں کرنا اگے آن دی۔ وقت دا بادشاہ ہندوستان دا تغلق خاندان دا شمس الدین التمش اگے بڑھے، کہنے لگے حضرت جاندی باقی نشر کر کے جا رہے ہو، تانوں پتہ سی تے مینوں پتہ سی کہ اے 3 وصف میرے چ موجود نے، تے جاندی باقی ننگیاں کر کے جا رہے ہو؟ انج معلوم ہونا کہ آواز آئی جڑے لک لک کے نیکیاں کردے ہون انہاں نوں پریس کانفرنس بلان دی ضرورت نہیں، انہاں دا میں آپ بن جانا۔ تانوں سمجھ آنی بھائی جان؟ سر تاں ہلا دیو۔ اللہ اگر تیرے اندر کبر تے غرور ہے، اگر وکالت غلط کرنا ہے، بینک دی ملازمت کرنا ہے، نمبر 2 تیرے کاروبار نے، وہ سارے چھڑ کے اپنی جتی دی نوک نہ ٹکرا کے ادھر آ جا، اللہ دے در تے آ جا۔ اللہ کہندے نے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جڑا بندہ اللہ کو ڈر کے گناہ دا کم چھڑ دے گا، پھس جاوے گا، باہر کر لواں گا، روزی اتھوں دیاں گا جتھے بندے دا کدی گمان بھی نہیں ہو سکتا، دیواں گا بھی رزق حلال۔ لینا جے رزق حلال، حق پاک کرو۔ اگر اللہ رسول دیاں باتاں دا اثر ہو رہا ہے، خوش نصیب ہو، ورنہ مینوں اجازت دے دیو، بڑی جرت کر رہا۔ اگر تیرے اتے اثر نہیں ہوندا اللہ رسول دی کلام دا، 3 کماں چ تو ایک کم ضرور کرنا ہے۔ یا تو اپنے ماں باپ نو ستایا ہے، یا کسی بزرگ دی توہین کیتی ہے، یا تیرا کاروبار 2 نمبر دا ہے، حرام دا ہے، کدی ہو نہیں سکتا رزق حلال ہوئے، ماں پیو تے راضی ہوئے، اور پھر اللہ رسول دی بات اندر ڈیرا نہ لاوے۔ بندہ بن جا، کن پکڑا، جی اللہ نے کن پکڑا تیرے کون چھڑائے گا؟
اج رو کے بھی کھا، تیرا رونا رب نو بڑا چنگا لگتا ہے۔ حافظ جی او میرے پتر سونے بچے، میرے نصیب چنگے کہ میرے بیٹے نے فرزند ارجمند نے اس بیمار آدمی نو دعوت دیتی، میں 100/100 لبیک کہی۔ میں کہ میرے پتر جی میری طبیعت خراب ہوئی تو میں حاضر نہیں ہو سکاں گا، مگر اللہ نے کیا خراب ہوئے کچھ ہوئے میں تینوں اپنے گھر لی جا کے کرسی تے بٹھا کے اپنی گلاں کرواواں گا۔ وہ کرواندا پیا ہے۔ اور میری ایک گل یاد رکھ، جی اللہ دا ذکر سنان وچ تے سنن وچ تینوں آوے لذت تے مٹھاس تے ثواب تے حضور تے نور تے سرور آوے، سمجھی تیرے اتے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ دل صحیح کر لا، کالا نہ کر، ٹھیک ہو جا، خیانت نہ کریا کر، دھوکے بازی نہ کریا کر۔ آتنو صحیح بخاری شریف دی حدیث سنائیے۔ میں بھی خوش قسمت، تسی بھی خوش قسمت، اس غیر گزرے دور صحیح بخاری دی روایت سن رہے ہیں۔ اس امام بخاری دی صحیح دا حوالہ دے رہا جڑے نابینے ہو گئے، چھوٹی عمر سگرے سنی بچپن وچ یتیم ہو گئے، ماں نے بڑی دعا کرنی، جو ماں دعا کر سکتی ہے وقت دا ولی بھی نہیں دعا کر سکتا۔ ولی تک گھر بیٹھے نے، تو باہر تلاش کرتا پھرنا ہے۔ انہاں دی جتیاں پالش کریا کر، تیری کدی کنڈ نہیں لگے گی۔ تسی کہو گے کی کہندا ہے؟ میری ماں دی دعا میرے نال ہے، او میرے شیخ ولی کامل میاں محمد باقر صاحب رحمت اللہ علیہ دی میرے نال دعا ہے۔ میں حافظ عبدالوحید صاحب دی اس مسجد پورے ہوش نہ گل کرنا کہ جندے نال ماں دی دعا وے، شیخ دی دعا وے، اندا کدی رب منہ کالا نہیں ہون دے گا اور انہوں کدی شکست نہیں آن دے گا، ردی دی ٹوکری چ نہیں سٹے گا، بلکہ کدی کدی آواز بھی دے گا کہ تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا۔ ٹھیک ہو جا، ادھر ادھر نہ تکیا کر، رزق صحیح کمایا کر، گندا رزق کما رہے ہیں تے صحیح کر رہا۔ آتے نے صحیح بخاری شریف دی حدیث دا حوالہ دے رہا۔ مدم نام دا ایک غلام سی، کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بطور ہدیہ تحفہ پیش کیتا، مدعم، یقال لہو مدعم۔ اللہ دنیا تو رخصت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے بولی بولنی شروع کر دی تھی، ہنیئا لہ الجنہ، سونے رسول دے غلام نو جنت دی مبارک اسی پیش کرنے ہیں۔ کنہاں نو، کس بندے نو تسی جنت دی مبارک دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تہاڈے غلام نو۔ فرمایا والذی نفسی بیدیہ، اور نبی نو تو نہیں ویکھیا جے، نبی دی گل ہی سن لو۔ میں اگلے دن کیا فاروقی صاحب نے ٹیپ ریکارڈے کدی سونے رسول دے تو زمانے چ ہوندی، آج سونے رسول دی بولی سن لے کہ نبی خطبہ کیسا دینا۔ اس نبی دی گل صحیح بخاری دی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں، او نبی جنہاں نو عبداللہ بن سلام نے پہلی دفعہ دیکھ کے کیا، حاضل وجہ لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، سچے کا چہرہ ہے۔
تسی ناراض نہ ہو تے اپنا آپس وچ گل کر لئیے. تسی اج وعدہ کر کے جاؤ اللہ جب تک میں زندہ رہاں گا میں جھوٹ دی لعنت دا توق نہیں پاواں گا, ہمیشہ سچ بولاں گا. بولو تو صحیح. اگر تسی دل دی آواز نال گل کر رہے ہو انشاءاللہ تسی انہوں امید رکھو کہ آنے والے وقت تانوں سچ دی توفیق انہیں دے ہی دینی. جھوٹ نہ بولیا کر. اوئے کنو جنت دی خوشخبری تعالی غلام. والذی نفسی بیدیہ, مینوں اس ذات دی قسم جندے ہاتھ وچ میری جان ہے. نبی تک قسم تو بغیر بھی گل کرن تے سانو پکا یقین ہے. نبی آپ نہیں بولدا, نبی نے بلایا جاندا ہے. اللہ کی کہانی محمد کی زبان, اللہ کی کلام محمد کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم. والذی نفسی بیدیہ, قسم ہے اس اللہ دی سونے نبی دے منہ جدو اللہ نکلدا ہوئے گا, آئے آئے کنی مستی آدھی ہوئے گی سنن والے نا. اسی تو گناہگار ہیں. اور تو یقین جان جنہ مرضی تینوں مشکلات دے سامنے ہون, تکلیف ہوئے سارے جان دیا تینوں بیماریاں لگیاں ہون, دکھیا ہوئے تو اکلا بیٹھ کے کہے اللہ, یقین جان سارے دکھ ہی بھول جاندے نے. اللہ کہندے نے اجے تو میرا نام لین دیا تے کدی نام والے دی زیارت ہوے گی تیرے سارے جتنی تکلیفاں نے سب ختم ہو جانگیاں. انہوں ویکھ کے خرے کنا مزہ آنا ہے. مزے دی گل آ گئی, وہ گل میں کرنا تانوں. چلو پہلے وہی کرنا. والذی نفسی بیدیہ, مینوں اس اللہ دی قسم جندے ہاتھ وچ میری جان ہے. خیبر دی جنگ وچ جڑا جمع ہے مال, اس مشترکہ مال مجاہدین دا مشترکہ مال, اندے چو ایک کمبل نے الگ کر لیا, چوری کر لیا. انہوں اگ لگی تے انہوں جلا رہی ہے تو انہوں نظر نہیں آتا, مینوں نظر آتا ہے. نبی دا غلام, لیکن حضرت صاحب قانون ہے, وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. پیار دی گل وکھری ہے. پیار اینا نبی نال کہ حساب ہی کوئی نہیں. جدو قانون دی گل ہوئے, میں کل تن دساں گا اصحاب کہف کون نے. اللہ نے کیا 17 دن تک وہی نہیں آنی جے. پیار اپنی جگہ تے, قانون اپنی جگہ تے. نبی دا بھی غلام اگر خیانت کرے, اندے کمبل نو اگ لگی ہے, نبی دی اکھ او ویکھ سکتی جو سانو نظر نہیں آتا. آئے بھی تینوں ایک حدیث سنائیے صحیح بخاری شریف دی. اللہ, ایک عورت آئی, طاہر نہیں, تسی مسائل پہلے سن چکے ہو, کئی مسائل سن چکے ہو. بند کر دینا بیٹا, کئی مسائل سن چکے ہو. گل ہوندی وقت دی, ویلے دی. او وقت ویلا پتہ نہیں کیڑا ہے, تے گل سننی ضرور چاہیے. ہو سکتا اندر بڑھ جائے, داخل ہو جائے, انقلاب پیدا ہو جائے. میں بھی تو کسی دی گل سنی سی نا, اس گل نے پھڑ کے کرشن لال تو عبد الرشید بنا دیتا, پوتھیاں چھڑا کے قرآن پڑھا دیتا, گردوارے چھڑا کے مسجد بٹھا دیتا, اور ہر دوار گنگا دا پانی چھڑا کے زمزم دا پانی پلا دیتا.
تو بھی دل لا کے سنیا کر ساڈے وال نہ ویکھ گلاں وال ویکھ اسی تینوں سودا کی دے رہے ہیں تو سر دا تاج بنا لا اللہ ساریاں بھکھاں لتھ جان گیاں جدوں اللہ دا دیدار کرے گا وہ سواد کنا آئے گا جی اللہ نے جنت دیتی تو انہوں ویکھاں گے ایک دوجے کو پوچھاں گے سناؤ کیوں جے سواد آیا ہے بس سارے کئی جان گے سواد آیا دس نہیں کوئی سکے گا اکھاں دے تیر نہ ماریا کر ورنہ اللہ دے دیدار تو معروم ہو جائے گا کریم لگی ہوئے چہرے اتے تینوں سونا چہرہ لگتا ہے اللہ کہندا ہے مینوں رومن والی اکھ چنگی لگدی ہے رویا کر ایک سلو وجوہکم بماء اعینکم وقلوبکم بخشیت ربکم وَأَلْسِنَتَكُمْ بِذِكْرِ خَالِقِكُمْ وَذُنُوبَكُمْ بِتَوْبَتِكُمْ تسی تھکتا نہیں گئے بھائی جان تسی نالے تھک کیویں سکتے ہو بولدا تو میں پیا تسی کیویں تھکو گے دل لگا کے دل لگانا شرط ہے اور تینوں ایک گل دس دئیے جب تک بیان کرنے والے دے بارے وچ ذہن صاف نہیں ہوئے گا اونی دیر تک فائد نہیں تانوں مل سکتا ذہن صاف کرو گندیاں پانڈے چ کدی دودھ نہیں جمدے ہوندے شہد دی مکھی پھول اتے بیٹھ دیے بھونڈ بھی بیٹھتا ہے ایک شہد پیدا کرتا ہے ایک زہر پیدا کرتا ہے دوویں پھل چوستے نے مگر ایک شہد ایک زہر ایویں ویسنا کو لیا کر خطیب دے خطبے دے وقت دل مننے تو آیا کر جے تیرا دل پاپی تے اندر نہ آیا کر تینوں کچھ نہیں ہو ملے گا خطیب دے بارے دین صاف رکھ میں تینوں ایک گل سنانا میرا شاگرد نہیں میں کہندا میرا فرزند ارجمند حافظ عبد الوحید صاحب مثلا خطبہ دے رہے ہیں انہاں دا خطبہ سن کے 70-80 سال دا بابا بڈھا رو پیندا ہے عرش والا کہندا ہے گا تو جھوٹا بابا تھا پر ساڈے خطیب نے پھڑ کے تیرے اندر ایسا انقلاب پیدا کیتا کہ تیری جہنم نو جنت بنا دیتا ہے ہن میں تہاڈے کول پوچھنا کیا اس بابے بڈھے نو یہ حق مل سکتا ہے کہ وہ حافظ عبد الوحید دا گلہ کرے یا انہیں حق دعا کرے ساڈا کام ہے گلے کرنا مر جا سر جا جل جا اپنے خطیب دے بارے کدی ذہن خراب نہ رکھیا کر تینوں کچھ بھی نہیں ملے گا منافق آندے سن داڑھی پوری رکھیے کینچی نہیں لگا دے محراب چمک رہا ہے گٹیاں تو تمبیے سونے رسول بتر بتر منافق ویکھدے نے مگر گندیاں پانڈا چ کدی دودھ نہیں ہو جمدے وہ جندا پانڈا گندا سی انہوں 70 بار بھی رب کہے معافی مانگو میرے رسول میں نہیں ہوں بخشنا صدیق اکبر دا پانڈا چنگا سی جنہوں جنت دی 8 دروازے جو آواز آ رہی دل دی دنیا ٹھیک کر لا ایویں گلے نہ کریا کر میں تیرے کو ایک سوال کرنا بکری بھی وہی گھاس کھاندی ہے ہرن بھی وہی گھاس کھاندا ہے مگر ایک مینگنا دیندی ایک کستوری پیدا کرتا ہے تو جدوں ایتھے آویں بکری بن کے نہ آیا کر ہرن بن کے آ تینوں میرا بیٹا حافظ عبد الوحید قرآن سنت دی سناوے گا گل مینگنا نہیں تیار ہو گیا کستوری تیار ہو جائے گنے نے بھی وہی پانی ملتا ہے بانس نے بھی وہی ملتا ہے ایک وچ رس ہے دوجے چ رس ہی نہیں تو اتنے بانس ہو کے نہ بیٹھا کر
گنا بن کے بیٹھ اسی قرآن سنن دا پانی پائیے دے وچ ہوندے مٹھاس پیدا ہو جائے. سمندر دیاں گہرائیاں دے وچوں صدف بہر آئی، انہیں سپ نے اپنا منہ کھولیا، سپ بھی باہر نکلیا سمندر دا، بارش دے قطرے آئے لیکن قطرے برابر ایک جیسے آ رہے نے، لیکن صدف دے ظرف نال جدوں ٹکراندا ہے بارش دا قطرہ تے موتی بن جاندا ہے، لیکن سپ دے ظرف نال ٹکراندا تے زہر بن جاندا ہے. تو صدف بن کے رہا کرے تھے تو سپ بن کے نہ آیا کر، تینوں کوئی کچھ نہیں لبنا. داڑھی رکھے تے شیشہ ویکھ کے کیا کر، چہرہ ویکھ کے اللہ سونی صورت بنان والا میری سیرت بھی سونی بڑھا دے. اسی صورتاں نو کی کرنا سونے جے تیری سیرت نہیں چنگی. ابو لہب دا چہرہ شنگرم وانگوں پکدا ہے لیکن دل دا بڑا کوڑا ہے، اور اینا کوڑا ہے کہ جدوں مر گیا اندے بدن چوں بدبو آ رہی ہے. کوئی لڑکا اوندا اولاد وچوں بچہ تیار نہیں کہ اسی اپنے باپ دی قبر ہی بنائیے. کوئی گڑا کھود کے لکڑی ناری پکڑ پکڑ کے اگے پیچھے کر کے تھلے سٹ دیتا. اللہ ناراض نہ ہونا، ایک گل کر کے ضرور جاواں گا. علماء حقہ نال ٹکر لین والے اگر انہوں نے توبہ نصیب نہ ہوئی انہوں دا انجام بہت بڑا پیدا ہونا. علماء تانوں اپنی گل سنا دینے اور تانوں قرآن تے حدیث دیاں گلاں سنا دے. اس واسطے بھائی جان ایہو جے زور کیوں دین دیا ہویا؟ صرف تیرے فائدے واسطے کہ کل کلاں تینوں اگلے پکڑ کے جہنم دی آگ چ نہ سٹ دے. اللہ اغسلوا وجوہکم بماء اعینکم، اپنے چہرے نو دھوو اپنی اکھاں دے پانی نال. اکھ دا پانی بڑی چھائے، بازار چ نہیں وکدا وہ پانی جڑا جہنم دی آگ نو بجھاندا ہے، وہ تیرے کول ہی ہے. بس اکلا بیٹھ کے تے رب نال گل کر کے تے گناہاں دی فلم فلما کے اپنے سامنے لیا کے پوری زندگی دے گناہ تے رونا شروع کر دے. آواز آئے گی کہ ارب تیرا گناہ 1 ارب تے 1 ارب وار میں تینوں نہیں کہندا کہ 1 ارب آنسو بہا. تیرے 1 آنسو نے ارب گناہ دی تصویر ایسی بدلی ہے کہ تو جہنم دے انگیارے بنائے نے، اسا جنت دے فروٹ بنا دیتے ہیں. تو شاہ کر دیتا ہے اپنے نامہ اعمال نو، مگر تیرا قطرہ جدوں تیرے گناہاں دی لکیر تے ٹکرایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تیریاں برائیاں نو رب نے نیکیاں بنا دی. اور پھر وہ ایسی ذات ہے